اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضائع ہونے والا 1 گھنٹہ دنیا بھر کا سونا خرچ کرنے پر بھی واپس نہیں مل سکتا۔ وقت برف کی طرح ہے کہ برف کو استعمال کر لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ خود بخود پگھلنا شروع ہو جائے گا اور بیکار ضائع ہو جائے گا۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، خالق نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ کل نہ کر کل کی کل کا بھروسہ نہیں، کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں۔ پیاری بہنوں، دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ آئے، لیکن ان میں سے کچھ ہی لوگوں نے اپنا نام بنایا، عزت پائی، کامیابی حاصل کی اور لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی۔ کبھی آپ نے سوچا اس کی کیا وجہ تھی؟ وجہ صرف یہ تھی کہ انہوں نے اپنے وقت کی قدر کی۔ انہوں نے وقت کو فضول چیزوں میں ضائع نہیں کیا، بلکہ ہر لمحے کو سمجھداری سے استعمال کیا۔ یہی ٹائم مینجمنٹ انسان کو عام سے خاص بنا دیتا ہے۔ جہد مسلسل، جوش عمل، مستی کردار اور حرارت و حرکت کا نام زندگی ہے۔ جب حرارت اور حرکت نہ رہے تو وہ ایک بے جان جسم رہ جاتا ہے، جو زندگی کے تقاضوں اور بلند مقاصد سے کوئی واسطہ نہیں رکھتا۔ دانشوروں کے یہاں سانس چلنے کا نام حیات نہیں ہے، بلکہ سانس وصول کرنے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک کلام میں مختلف اوقات کی قسم کھائی ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن چیزوں کی قسم کھاتا ہے ان کی اہمیت و عظمت کو ظاہر کرنا بھی مقصود ہوتا ہے، جیسے والعصر یعنی قسم ہے زمانے کی، والفجر یعنی فجر کی قسم۔ جو قوم اور جو لوگ وقت کی قدردانی کرتے ہیں وہ کامیابی کی شاہراہ پر منزل کی طرف بڑھتے رہتے ہیں، اور کامیابی اور سرخ روئی ان کے قدم چومتی ہے۔ وہ دونوں جہان کی سعادتوں کو سمیٹ لیتے ہیں۔ وہ زندگی بھی باعزت بن کر گزارتے ہیں اور موت بھی ان کے پاس آتے ہوئے اکرام و احترام کے اصول ملحوظ رکھتی ہے۔ ہر انسان کو اپنے رب کی طرف سے بہت ساری ایسی چیزیں انعام میں دی گئی ہیں جن کا بدل دنیا میں نہیں مل سکتا۔ ان میں ایک بہت بڑی نایاب چیز وقت اور زندگی ہے۔ ضائع ہونے والا 1 گھنٹہ دنیا بھر کا سونا خرچ کرنے پر بھی واپس نہیں مل سکتا۔ اس کے ذریعے ہر خیر کی طرف قدم بڑھا کر آخرت کے لامحدود اور غیر فانی انعامات حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ وقت مومن کے لیے اچھے کاموں میں اضافے کا سبب ہے۔ اس مختصر زندگی میں مومن اخروی انعامات اور لازوال نعمتوں کو اپنے نصیب میں لکھوا کر دائمی سعادت کا حقدار بن سکتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی زندگی کو ایک خیر و برکت کی چیز فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں سب سے بہتر انسان نہ بتاؤں؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہتر لوگ وہ ہیں جو تم میں زیادہ عمر والے اور اچھے اعمال والے ہیں۔ ہر انسان بے شمار رکاوٹوں میں محصور ہے۔ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ انسان بڑے اچھے ارادے رکھتا ہے اور نیک کام کی تمنائیں رکھتا ہے، لیکن کوئی ایسی رکاوٹ اچانک پیش آ جاتی ہے کہ وہ اپنے ارادے پورے نہیں کر سکتا۔ پھر انسان کو بڑی حسرت اور بڑا افسوس رہ جاتا ہے کہ میری سستی و کاہلی کی وجہ سے ارادے ہی رہ گئے۔
مثلاً کبھی آدمی ایسا محتاج ہو جاتا ہے کہ اسے اپنی ضروریات کے علاوہ کچھ یاد نہیں رہتا۔ اسی طرح کبھی ہضم کی طاقت سے زیادہ مال مل جاتا ہے جس سے انسان اپنی خواہشات کے پیچھے تمام شرعی حدیں پار کر جاتا ہے۔ کبھی بیماری انسان کو بے بس کر دیتی ہے، لہٰذا مجبوریوں کے لاحق ہونے سے پہلے وقت کا بھرپور فائدہ اٹھا لینا دانش مندی کا تقاضا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، یعنی ان کی قدر کر لو۔ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، امیری کو غریبی سے پہلے، فرصت کو مشغولیت سے پہلے، اور زندگی کی قدر کر لو موت سے پہلے۔ کسی بھی تجارت کے لیے انسان کو سرمایے کی ضرورت پڑتی ہے جس میں محنت کر کے وہ بڑے بڑے منافع حاصل کرتا ہے۔ آخرت کی تجارت کے لیے وقت مومن کا سرمایہ ہے۔ اس سرمایے کو اگر صحیح جگہ لگا دیا تو غیر محدود منافع حاصل ہوں گے۔ وقت میں ٹھہرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ ہمیشہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے، کسی کے انتظار میں رکنا اس کی عادت نہیں۔ وقت برف کی طرح ہے کہ برف کو استعمال کر لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ خود بخود پگھلنا شروع ہو جائے گا اور بیکار ضائع ہو جائے گا۔ ایک نظر اپنے پاس کھڑے عمر رسیدہ انسان کو دیکھیے، اس کے ہاتھوں میں راشا طاری ہے، قدم بھی لڑکھڑا رہے ہیں، اسے فلاں دکان پر جانا ہے لیکن سہارے کا انتظار ہے۔ لیجئے، سہارا مل گیا لیکن پھر بھی طبیعت ہاری ہوئی ہے۔ 20 مرتبہ سوچ کر قدم اٹھایا ہے، دکاندار سے کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن دکاندار سمجھ نہیں پاتا۔ دیکھیے، اسے قدم قدم پریشانیاں ہیں کیونکہ اس کے جسم پر ضعف و امراض کی حکمرانی ہے۔ اب ذرا اپنے دل سے سوال کیجئے، کیا اس انسان نے صحت کے دن پائے تھے؟ کیا اسے بھی کبھی قوت حاصل تھی؟ کیا وہ اپنی ضروریات کی تکمیل پر خود قادر تھا؟ کیا اس نے بچپن و جوانی دیکھی؟ کیا وہ اس دور سے گزرا ہے جس دور سے ہم ابھی گزر رہے ہیں؟ اندر سے جواب آئے گا کہ ہاں، یہ سب کچھ تھا، اور ایسا تھا کہ اسے ضعف و امراض کی باتوں پر یقین نہ آتا تھا۔ اور اب یہ حال ہوا ہے کہ گزشتہ کی قوت و توانائی اور صحت ایک خواب نظر آنے لگی۔ وقت کی رفتار نے غیر محسوس طریقے سے ایک ایک نعمت اس سے چھین لی۔ کرۂ ارض پر آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے، کوئی آتا ہے، کوئی جاتا ہے۔ زمین پر بسنے والے ہم پہلے انسان نہیں ہیں۔ ہم سے پہلے اربوں کھربوں انسان لمبی عمریں گزار کر گئے ہیں جنہوں نے اس دنیا میں مختلف حالات کا سامنا کیا۔ کبھی رنج و الم اور خوف و ہراس کی وادی میں سرگرداں رہے، کبھی فرحت و سرور کے باغات میں شاداں و رقصاں رہے۔ کسی نے راحت و آرام کا شیوا اختیار کیا تو کسی نے جہد مسلسل سے اپنی آخرت سنوارنے کی فکر کی۔ موت نے ان کی زندگی کو اور ان کی زندگی کے تمام واقعات کو اس طرح سمیٹ دیا کہ وہ سب ایک خواب بن کر رہ گئے، گویا وہ کبھی آئے ہی نہ تھے۔ زندگی ایک سفر ہے اور انسان مسافر۔ یہ سفر ہر آن ہر لمحہ جاری رہتا ہے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ انسان جاتا ہے تو اس کو سفر کا احساس ہوتا ہے، لیکن جب ایک وقت کو پار کر کے دوسرے وقت کی طرف جاتا ہے تو اسے احساس نہیں ہوتا کہ میں نے سفر کیا، حالانکہ کل اور آج میں بہت دور کا فاصلہ ہو گیا۔ کل کی جو منزل تھی اب وہ بہت پیچھے رہ گئی اور ہم بہت آگے بڑھ گئے۔ مسافر خواہ اپنے وطن سے سینکڑوں میل دور چلا جائے،
لیکن وطن اور اہل و عیال کی یاد سے کبھی غافل نہیں ہوتا۔ اس کو ہر وقت یہی فکر رہتی ہے کہ سفر کامیاب ہو اور جلدی سے اپنے اہل و عیال سے جا ملوں۔ یہی حال ایک مسلمان کا اس دنیاوی سفر میں ہوتا ہے۔ وہ اپنے وطن جنت کی تیاری کے لیے یہاں آیا ہے، اس لیے وہ اپنے مقصد کی تکمیل میں لگا ہوتا ہے۔ ایک پردیسی کی طرح وہ بھی دنیا میں راحت و آرام کی فکر نہیں کرتا، بلکہ سفر کی ناکامی کے خطرے سے ہر وقت خوفزدہ رہتا ہے، اور جب بھی موقع ملتا ہے اپنا اصلی وطن سنوارنے میں لگ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیفیت کو اس انداز سے بیان فرمایا ہے: جو ڈرتا ہے وہ ابتدائے شب سے سفر شروع کر دیتا ہے، اور جو ابتدائے شب سے سفر شروع کرتا ہے وہ منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ سنو، بے شک اللہ کا سامان مہنگا ہے، سنو، بے شک اللہ کا سامان جنت ہے۔ جب قیامت کے دن نتائج پیش کیے جائیں گے تب احساس ہوگا کہ زندگی کا ایک لمحہ دنیا بھر کے ان خزانوں سے قیمتی تھا جن کے حصول کے لیے کوئی در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، کوئی لاکھ کے 2 لاکھ کرنے بلکہ کروڑ سے کروڑوں کا مالک بننے کے لیے اس قدر مصروف ہے کہ اسی تگ و دو میں اپنی قیمتی زندگی کو الوداع کہہ دیتے ہیں، اور جو خزانے، جائیداد اور سیاہ و سفید زندگی کی ایک سانس کی قیمت بھی نہیں چکا سکتے، ان کے پیچھے پوری زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ انسانیت کو داغدار بنانے والے امراض میں سے ایک شدید مرض بیکاری ہے۔ یہ دامن انسانیت پر ایک بدنما داغ ہے، اور بیکاری صرف یہ نہیں کہ انسان اپنے معاش کی فکر نہ کرے، بلکہ بیکاری کی ایک شاخ یہ بھی ہے کہ معاشی جدوجہد سے فرصت ملنے کے بعد کسی دوسری مشغولی سے جی چرائے۔ بعض مشاغل ایسے ہوتے ہیں جو دنیاوی اور اخروی فوائد سے بالکل خالی ہوتے ہیں، جن میں مشغول ہونا بھی ایک قسم کی بیکاری ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: 2 نعمتیں ایسی ہیں جن میں بہت لوگ گھاٹے میں ہیں، ایک تندرستی، دوسری فراغت۔ بعض لوگ فارغ اوقات سے اکتاتے ہیں اور جن اوقات میں کوئی مشغلہ نہیں ہوتا ان کو نکالنے کے لیے کوئی فضول مشغلہ تلاش کرتے ہیں، لیکن یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ وقت کا ہر حصہ کارآمد ہے، اس کا کوئی حصہ فضول اور بیکار نہیں کہ غفلت و سستی میں یا لغو کام میں ضائع کیا جائے۔ کیا کھانا پینا اور سونا یہی زندگی ہے؟ ایک انسان کما کر اہل خانہ کے لیے وسائل کا انتظام کرتا ہے، گھر میں کھانا وقت پر تیار ہوتا ہے، سب مل کر شکم سیر ہو کر کھاتے ہیں، یہی روزانہ کا معمول نظام بنا ہوا ہے، یہی روزانہ کا معمول نظام بنا ہوا ہے۔ کیا ایسے شخص نے اپنی منزل تک رسائی حاصل کر لی؟ کیا انسان محض کھانا ہضم کرنے کی مشین کا نام ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ انسان کی زندگی کا مقصد بہت بلند ہے۔ اولیاء کرام کے ہاں عقل مند کا ایک ہی معنی تھا، وہ ہے موت سے پہلے موت کے بعد کی تیاری کرنے والا۔ تجارت سے ان کا ذہن اخروی تجارت کی طرف منتقل ہوتا تھا۔ عزیز بہنوں، آپ گھر کی ذمہ داریاں نبھاتی ہیں، سب کا خیال رکھتی ہیں، لیکن اپنے لیے وقت نکالنا بھی بہت ضروری ہے۔ اپنے دل، اپنی صحت، اپنی روحانیت اور اپنے خوابوں کے لیے بھی وقت دیجیے۔ روزانہ تھوڑا وقت قرآن کی تلاوت کے لیے، دعا اور ذکر کے لیے، اپنی صحت اور آرام کے لیے، کچھ نیا سیکھنے کے لیے اور اپنے ذہنی سکون کے لیے ضرور نکالیے۔
یاد رکھیے، جو عورت اپنے وقت کی قدر کرنا سیکھ لیتی ہے وہ اپنی زندگی کو خوبصورت بھی بنا لیتی ہے اور دوسروں کی زندگی میں بھی روشنی بانٹتی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا واجعلنا من الذین یقدرون نعمت الوقت ویستعملونہ فی رزاق۔ اے اللہ، ہمارے اوقات میں برکت عطا فرما اور ہمیں وقت کی قدر کرنے والا اور اسے تیری رضا کے کاموں میں استعمال کرنے والا بنا۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔